السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 ثالثہ، ہم لوگوں نے شرط اور جواب شرط کے ماضی اور مضارع ہونے کے اعتبار سے جو اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں اسے جان لیا کہ یا تو شرط اور جواب شرط دونوں مضارع ہوں گے، یا تو دونوں ماضی ہوں گے، یا تو ایک ماضی اور ایک مضارع، اس کی 2 شکلیں بنیں گی، ایک ماضی اور ایک مضارع کی۔ پہلی شکل یہ ہے کہ شرط ماضی ہو اور جزا مضارع ہو، دوسری شکل یہ ہے کہ شرط مضارع ہو اور جزا ماضی ہو۔ یہ شکلیں بنتی ہیں تو انہیں کس حساب سے رکھا جائے گا، کس اعتبار سے ان کو رکھا جائے گا، کس حساب سے انہیں رکھا جائے گا، اس چیز کو ہم نے سیکھ لیا اور جان لیا کہ جب دونوں مضارع ہوں گے تو دونوں حالت جزم میں ہوں گے، جیسے اور ان کا جزم لفظی طور سے بھی ہوگا۔ حالت جزم میں تو ہوں گے چاہے ماضی ہو چاہے مضارع، لیکن لفظی عمل دکھے گا جب دونوں مضارع ہوں گے، جیسے ان تکرمنی اکرم کا۔ اور اگر دونوں ماضی ہوں گے تو حالت جزم میں تو ہوں گے، پر ماضی چونکہ مبنی ہوتا ہے تو اس کا عمل دکھے گا نہیں، لفظی طور سے اس میں کوئی عمل نہیں کرے گا۔ لکھا ہے وَإِنْ كَانَ مَاضِيًا لَمْ تَعْمَلْ فِيهِمَا لَفْظًا، اور اگر دونوں ماضی ہوں گے تو اس میں لفظی طور سے کوئی عمل نہیں کرے گا، جیسے ان ضربت ضربت۔ اور اگر جزا اکیلے ماضی ہے، یعنی شرط مضارع ہے اور جزا ماضی ہے، تو شرط میں جزم واجب ہو جائے گا، کہہ رہے ہیں وَإِنْ كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ مَاضِيًا۔ اور اگر جزا اکیلے ماضی ہے، یا تو دونوں مضارع ہوں گے یا دونوں ماضی ہوں گے، پھر ایک ماضی ایک مضارع، اس میں 2 شکلیں بنیں گی، یا تو شرط مضارع ہو جزا ماضی ہو، یا شرط ماضی ہو جزا مضارع ہو۔ تو اگر شرط مضارع ہے اور جزا ماضی ہے تو لفظی طور سے شرط پر جزم دکھے گا، اور جزا جو ماضی ہے لفظی طور سے جزم نہیں ہوگا۔ اور اگر شرط ماضی ہے اور جزا مضارع ہے تو اس میں آپ کو اختیار ہوگا، چاہے اس جزا کو جو مضارع ہے حالت جزم میں رکھیں یا نہ رکھیں، جیسے ان جئتنی اکرم کا بولے یا اکرمو کا بولے، دونوں درست ہے۔ اب ایک چیز اس کو آپ نے سمجھ لیا ہے، اچھی طرح سے اسے آپ نے جان لیا ہے۔ ایک چیز ہے یہاں کہ جزا پر فا کب داخل کیا جائے گا اور کب نہیں داخل کیا جائے گا، تو اس کو جان لو۔ جب جزا ماضی ہو اور اس پر قد داخل نہ ہو تو جزا پر فا جائز نہیں ہے۔ جزا ماضی ہو اور اس پر قد نہ داخل ہو تو جزا پر فا نہیں لگا سکتے، جیسے ان جئتنی اکرمتک ہے نا، یہاں ان جئتنی فاکرمتک قطعا نہیں کہہ سکتے ہیں، جزا ماضی اس پر قد داخل نہیں ہے۔ جزا تو ایک چیز، جزا اگر ماضی ہو اور اس پہ قد داخل نہ ہو تو جزا پہ کسی صورت سے فا داخل نہیں کر سکتے۔ اور اگر جزا مضارع مثبت ہو یا مضارع منفی ہو لیکن لا کے ذریعے سے ہو تو اس جزا پہ فا داخل بھی کر سکتے ہیں اور فا نہیں بھی داخل کر سکتے ہیں، یعنی اس میں دونوں وجہیں جائز ہو جائیں گی۔ تو جزا پر فا داخل کرنا بالکل ہی غلط ہوگا۔ یہ کس صورت میں ہے؟
یہ اس صورت میں ہوگا جب جزا ماضی ہو اور اس پر قد داخل نہ ہو، اور اگر جزا مضارع ہے، مثبت ہے، یا مضارع منفی ہے لیکن لا کے ذریعے، منفی لن کے ذریعے سے، ما کے ذریعے سے، ہے نا، منفی ہو سکتا ہے، لم کے ذریعے سے منفی ہو سکتا ہے، نہیں تو ان کے ذریعے سے دو وجہیں جائز نہیں ہوں گی، ان کی الگ حالت ہے۔ جزا مضارع ہو یا تو مضارع مثبت ہو یا مضارع منفی ہو لیکن وہ لا کے ذریعے سے مضارع منفی ہو، تو ایسی صورت میں جزا پر فا داخل بھی کر سکتے ہیں اور نہیں بھی داخل کر سکتے ہیں۔ تو جزا پر فا داخل کرنا نہ کرنا دونوں جائز کہاں ہے؟ جہاں جزا مضارع مثبت ہو یا جزا مضارع منفی بے لا ہو، منفی ہو لا کے ذریعے سے، یہ دو صورتوں میں جزا پر فا داخل کرنا نہ داخل کرنا دونوں جائز ہیں۔ لیکن اگر جزا ماضی ہو اور اس پر قد داخل نہ ہو تو وہاں تو فا لگانا بالکل غلط ہے، بالکل حرام یعنی ممنوع ہے، وہاں فا نہیں لگا سکتے۔ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب کتاب میں دیکھو، وَعْلَمْ وہی کہہ رہے ہیں جو میں نے ابھی بتا دیا، اگر یہ آپ کے بات ذہن میں ہے تو ابھی اس چیز کا سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا بِغَيْرِ قَدْ، اور جان لو، وَعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا بِغَيْرِ قَدْ، جان لو کہ جب جزا ماضی ہو بنا قد کے، لم یجز الفاء فیہ، تو اس میں فا جائز نہیں ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا بِغَيْرِ قَدْ، جان لو کہ جب جزا ماضی ہو بنا قد کے، لم یجز الفاء فیہ، تو اس میں فا جائز نہیں ہے، یعنی جزا جب ماضی بغیر قد کے ہو تو اس میں فا جائز نہیں ہے۔ جیسے ان اکرمتنی اکرمتک، قال اللہ تعالی ومن دخلہ کان آمنا، ومن دخلہ کان آمنا، یہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ جزا ماضی ہے بنا قد کے ہے تو فا نہیں لگائے۔ تو کے لیے فا تو کے لیے آتا ہے نا، جزا میں تو کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ان ضربتنی ضربتک کا، اگر آپ مجھے مارو گے تو میں آپ کو ماروں گا، تو اس تو کے لیے فا کہاں لگتا ہے کہاں نہیں لگتا ہے، وہی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر جزا ماضی ہے اس پہ قد داخل نہیں ہے تو وہاں فا تو کا ترجمہ ایسے ہی کر لیا جائے گا اور فا وہاں داخل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن وَإِن كَانَ مُضَارِعًا، اگر جزا مضارع ہے مثبتاً، اگر جزا مضارع مثبت ہے، او منفیًا بلا، یا جزا مضارع منفی ہے لا کے ذریعے سے، جازا فیہ الوجہان، تو اس کے اندر دو وجہیں جائز ہیں، جیسے ان تضربنی اضرب کا یا فاضرب کا، وان تشتمنی لا اضرب کا یا فلا اضرب کا۔ اچھا ایک بار جب فا داخل کر دیں گے تو اس کو لفظی طور سے حالت جزم میں نہیں رکھیں گے۔ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْجَزَاءُ أَحَدَ الْقِسْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَيَجِبُ الْفَاءُ فِيهِ، اور اگر جزا دونوں مذکورہ قسموں میں سے کسی ایک میں نہ ہو تو اس میں فا واجب ہوگا۔ جو دونوں قسمیں ابھی ذکر کی گئی ہیں جزا کی، جزا کی جو دونوں قسمیں ابھی ذکر کی گئی ہیں کہ جزا ماضی بنا قد کے ہو یا جزا مضارع مثبت ہو یا مضارع منفی ہو لیکن لا کے ذریعے سے ہو، جزا ان دونوں قسموں میں سے کسی قسم میں فٹ نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں جزا پر فا داخل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس کی بھی 4 صورتوں کی تشریح کر دی گئی ہے، یعنی 4 صورتوں میں جزا پر فا داخل کرنا
واجب ہو جاتا ہے. کہہ رہے ہیں وَذَلِكَ فِي أَرْبَعِ سُوَرٍ، اور وہ 4 صورتوں میں ہے. پہلی صورت یہ ہے ان یکون الجزاء ماضیا مع قد، جزا ماضی ہو قد کے ساتھ. وہاں کیا بتایا؟ وہاں یہ بتایا جزا ماضی ہو بنا قد کے تو فا نہیں لگا سکتے. یہاں بتا رہے ہیں فا داخل کرنے کی جو صورتیں واجب ہیں اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جزا ماضی ہو قد کے ساتھ تو وہاں فا کا داخل کرنا واجب ہے. فا کا داخل کرنا وہاں واجب ہوگا. پہلی صورت ہے جہاں فا کا داخل کرنا واجب ہے ان یکون الجزاء ماضیا مع قد، یہ کہ جزا ماضی ہو قد کے ساتھ. جیسے ان یسرق کقولہ تعالی ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی چوری کر چکا ہے. ان یسرق جزا دیکھتے ہیں، ان یسرق شرط ہے، قد سرق اخ له من قبل، فقد سرق اخ له من قبل، تو دیکھو یہاں جزا ماضی ہے قد کے ساتھ ہے. دوسرا یہ ہے ان یکون مضارعا منفیا بغیر لا. وہاں کیا بتایا؟ مضارع مثبت ہو جہاں داخل کرنا نہ داخل کرنا دونوں جائز ہے، یا مضارع منفی ہو لیکن لا کے ذریعے سے ہو. یہاں بتا رہے ہیں مضارع منفی ہو لا کے علاوہ کسی اور چیز سے، جیسے لن سے، ما سے، ہے نا، یعنی لا کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے سے مضارع منفی ہوگا تو وہاں فا کا داخل کرنا واجب ہو جائے گا. تیسرا یہ ہے ان یکون مضارعا منفیا بغیر لا، یہ کہ جزا مضارع منفی ہو بنا لا کے. جیسے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، دیکھو جزا یہاں مضارع ہے منفی ہے لیکن لا کے ذریعے سے منفی نہیں، لن کے ذریعے سے منفی ہو، لن کے ذریعے سے منفی ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو اسلام کے علاوہ کسی کو دین تلاش کرے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہو، جزا کا جو جملہ ہو وہ جملہ اسمیہ ہو. جیسے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، عشر امثال مبتدا لہ خبر، یعنی جملہ اسمیہ ہو گیا. جزا جو ہے یہ جملہ اسمیہ، اگر جزا جملہ اسمیہ ہو جائے تب بھی فا کا داخل کرنا واجب ہو جاتا ہے. چوتھے یہ ہے کہ جزا جملہ انشائیہ ہو، امر ہے نہیں ہے، جیسے اما امرا. الرابعۃ ان یکون جملۃ انشائیۃ، چوتھا یہ ہے کہ وہ جملہ انشائیہ ہو جزا. اما امرا، یا تو امر ہو، انشائیہ میں کیا کیا چلے گا وہ بھی اس کی تشریح کر رہے ہیں. یا تو امر ہو جیسے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، و اما نہیا، یا تو نہیں ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا قول فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر انہیں تو مومنہ جان لو تو انہیں کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ. یہ 4 جگہیں بتائی گئی، یہ 4 جگہیں ایسی ہیں کہ اگر ان چاروں جگہوں میں سے کوئی ایک جگہ جزا کے طور پر سیٹ ہو جائے چاروں جگہوں میں سے کوئی بھی ایک جگہ جزا کے طور پر سیٹ ہو جائے، کوئی بھی ایک جگہ جزا کے طور پر سیٹ ہو جائے تو اسے اس کے اوپر فا داخل کرنا واجب ہو جاتا ہے. ہاں ایک بات اور ہے، اور کبھی کبھی کیا ہے کہ یہ بتایا گیا کہ اگر جزا جملہ اسمیہ ہو تو ہاں فا داخل کرنا ضروری ہے،
कभी कभी जज़ा जुमला इसमिया होता है तो फ़ा दाखिल करते हैं, और कभी कभी फ़ा हटा करके इज़ा दाखिल कर देते हैं। वही कह रहे हैं वक़द यक़उ इज़ा मअल जुमलल इस्मिया मौज़िअ अल फ़ा, और कभी जुमला इस्मिया के साथ इज़ा वाक़ हो जाता है फ़ा की जगह पर। आपने पढ़ा कि जज़ा अगर जुमला इस्मिया हो, जज़ा अगर जुमला इस्मिया हो तो वहाँ फ़ा लगाते हैं, फ़ा की जगह पर कभी कभी इज़ा भी लगा देते हैं। जैसे अल्लाह ताला का कौल वइन तुसिबहुम सय्यअतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम इज़ा हुम यक़नतून। इज़ा हुम यक़नतून लिखा हुआ है, फ़हुम यक़नतून, देखो हुम यक़नतून जुमला इस्मिया है, कायदे के रूह से यहाँ फ़ा आना चाहिए, फ़ा नहीं है, इज़ा आया है। तो आप जान लीजिए कि अगर जज़ा जुमला इस्मिया है तो वहाँ फ़ा या इज़ा दोनों में से कोई एक चीज़ आ सकती है। कोई वहाँ फ़ा का ही दाखिल करना ज़रूरी नहीं है, इज़ा भी वहाँ दाखिल हो सकता है। ये कायदा है और ये ऐसे इस्तेमाल में मिला है, देखा गया है। ठीक है, तो अब आप ये जान लिए कि फ़ा का दाखिल करना कहाँ मुमतना है, कहाँ जायज़ है, और फ़ा का दाखिल करना कहाँ वाजिब है। ये सारी तफसीलात आपने पढ़ ली हैं, और इनके 10 कम से कम 10 मिसाल ढूंढ के लाओ जहाँ ये दिखाओ कि यहाँ फ़ा का दाखिल करना वाजिब है, और अपनी किताबों से उसको ढूंढोगे, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।